گنتی اور اس کا 24واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ جب بلعام نے دیکھا کہ خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے، تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا، بلکہ بیابان کی طرف اپنا منہ کر لیا۔ اور بلعام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلے کی ترتیب سے مقیم ہیں، اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی، اور اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بور کا بیٹا بلعام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ اے یعقوب تیرے ڈیرے، اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوش نما ہیں، وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ، اور خداوند کے لگائے ہوئے عود کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت۔ اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا۔ اس کا بادشاہ اجاج سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا۔ خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے، اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ وہ ان قوموں کو جو اس کی دشمن ہے چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا۔ وہ دبک کر بیٹھا ہے، وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے۔ اب کون اسے چھیڑے؟ جو تجھے برکت دے وہ مبارک، اور جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون ہو۔ تب بلق کو بلعام پر بڑا طیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا۔ پھر اس نے بلعام سے کہا، میں نے تجھے بلایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، لیکن تو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی، سو اب تو اپنے ملک کو بھاگ جا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں، پر خداوند نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا۔ بلعام نے بلق کو جواب دیا، کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلق اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا، اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں۔ سو تو آ، میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بور کا بیٹا بلعام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے، اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں۔ وہ مجھے نظر بھی آئے گا، پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا، اور مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا، اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا، اور اس کے دشمن ادوم اور شعیر دونوں اس کے قبضے میں ہوں گے، اور اسرائیل دلاوری کرے گا، اور یعقوب ہی کی نسل سے وہ فرماروا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا۔ پھر اس نے امالیک پر نظر کر کے اپنی یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، قوموں میں پہلی قوم امالیک کی تھی، پر اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے، تو بھی کین خانہ خراب ہوگا، یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا۔ اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا، ہائے افسوس، جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا؟ پر قطیم کے ساحل سے جہاز آئیں گے، اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلعام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلق نے بھی اپنی راہ لی۔